محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 بڑی جنگیں گزر چکی ہیں جن میں انسانوں کی لاشوں کے انبار لگ چکے تھے اور دنیا میں ایک بھیانک تباہی مچی تھی۔ دنیا کی پہلی جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا، جو 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ کو دنیا کی سب سے بھیانک جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کی دوسری جنگ عظیم 1939 کو شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی۔ دنیا کی ان دونوں جنگوں کو تاریخ کی سب سے بھیانک جنگیں کہا جاتا ہے، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں ان دونوں جنگوں سے بھی زیادہ بھیانک جنگ ایک اور ہوگی، جس کو تیسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ تیسری جنگ عظیم اتنی بھیانک ہوگی کہ شاید اس میں پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی جس کے نقصانات پچھلی دونوں جنگوں سے زیادہ ہوں گے۔ محترم ساتھیوں، یہ تو بات رہی جنگ عظیم کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم جب شروع ہوگی تو کیا ساری دنیا کے ممالک اس میں شامل اور تباہ ہوں گے یا کچھ ممالک بچ بھی جائیں گے؟ تو میرے دوستو، دنیا کے بڑے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جو اس جنگ عظیم سے محفوظ رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے وہ کون سے 10 ممالک ہیں جو اس بھیانک جنگ سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو اس میں 10 ممالک ایسے ہیں جو تیسری جنگ عظیم کے آثار سے محفوظ رہیں گے۔ ان ممالک میں پہلے نمبر پر فجی آتا ہے۔ بحر الکاہل پر واقع یہ دور افتادہ جزیرہ ہے جو کہ بالکل امن پسند ہے۔ فجی ہزاروں سال سے انسانی آباد کاریوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ جزیرہ اپنا اناج خود پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو یقیناً فجی ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آئرلینڈ آتا ہے۔ آئرلینڈ یہ ایک امن پسند ملک ہے اور یہ نیٹو کا ممبر بھی ہے۔ تیسری جنگ عظیم ہونے کی صورت میں یہ بھی محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے۔ اسی لسٹ میں تیسرے نمبر پر مالٹا آتا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور یورپ میں واقع ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی صورت میں بھی مالٹا ایک محفوظ مقام تھا، اسی لیے اس جزیرے کو تسخیر کرنا آسان نہیں۔ یہ اتنا چھوٹا جزیرہ ہے کہ اگر اس پر ایٹم بم بھی چلایا جائے تو وہ ایٹم بم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ تیسری جنگ عظیم کی صورت میں مالٹا کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ڈنمارک آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی صورت میں ڈنمارک کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈنمارک نیٹو میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ گرین لینڈ ہے جو کہ ڈنمارک کا حصہ ہے۔ تیسری جنگ عظیم کی صورت میں گرین لینڈ ڈنمارک کے شہریوں کے لیے محفوظ مقام ثابت ہوگا۔ اس لسٹ میں 5واں نمبر آتا ہے آئس لینڈ کا۔ آئس لینڈ ایک پرامن ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ 2015 میں گلوبل ایسٹ انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہے۔ اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو یہ ایک محفوظ ملک تصور کیا جائے گا۔ چھٹے نمبر پر چلی آتا ہے۔ چلی جنوبی امریکہ کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ تیزی کے ساتھ ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور ترقی میں چلی جنوبی امریکہ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کا محل وقوع بھی ایسا ہے جو کہ اسے ایک محفوظ ملک بنا دیتا ہے، جبکہ اس کی آب و ہوا بھی صاف ستھری ہے۔ اگر تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو چلی بھی ایک محفوظ ملک تصور کیا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر بھوٹان آتا ہے۔ حالانکہ بھوٹان کی سرحدیں انڈیا اور چائنا سے ملتی ہیں،
इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जो तीसरी जंग अजीम शुरू करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूटान एक पुरअमन मुल्क है और भूटान के अमेरिका के साथ भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं। ये यकीनन तीसरी जंग अजीम होने की सूरत में एक पुरअमन मुल्क होगा। इस लिस्ट में 8वां नंबर तवालू का आता है। बैरुल काइल पे वाक़े ये एक बहुत ही छोटा जजीरा है। तवालू की आबादी भी बहुत महदूद है, इसी वजह से कोई दूसरा मुल्क उस पर हमला नहीं करेगा। अनाज के मामले में यह मुल्क खुद मुख्तार है, लिहाजा तवालू भी पुरअमन मुल्क और जंग के असरात से महफूज जाना जाता है। इसी लिस्ट में 9वें नंबर पर न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये एक मुस्तहकम और जमहूरी मुल्क है और ये हमेशा से पुरअमन रहा है। ये मुल्क दुनिया में होने वाली किसी भी जारहियत में मुलव्वस नहीं रहा और न्यूजीलैंड भी स्विट्जरलैंड की तरह पहाड़ों और वादियों में घिरा हुआ है और ये पहाड़ी सिलसिला इसके दिफा में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा ये मुल्क अपना अनाज खुद पैदा करता है। अगर तीसरी जंग अजीम हो जाती है तो उस सूरत में न्यूजीलैंड अपना दिफा बखूबी करने की सलाहियत रखता है। इस लिस्ट में आखिरी और 10वां नंबर स्विट्जरलैंड का आता है। पहाड़ों और वादियों में घिरा ये एक खूबसूरत मुल्क है। स्विट्जरलैंड हमेशा से एक पुरअमन मुल्क रहा है। अस्करी ताकत का हामिल ये मुल्क हमेशा ही गैर जानबदार रहा है। अगर तीसरी जंग अजीम हो जाती है तो स्विट्जरलैंड भी एक महफूज मुकाम समझा जाता है। मोहतरम अजीजो, ये थे दुनिया के वो 10 मुल्क जो तीसरी जंग अजीम होने की सूरत में महफूज रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।